عمیرہ خان۔ دوستو آج کا مسئلہ بہت زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ یہ تقریباً یہ مسائل نا 100 میں سے 95 لوگوں کو ہوتے ہیں، اور لوگ بہت علاج بھی کرواتے ہیں اس کا، ہر طرح کا مطلب روحانی علاج بھی کرواتے ہیں، اور میڈیسن بھی کھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا اور کچھ لوگوں کو فرق پڑ جاتا ہے، اور جن کو نہیں پڑتا وہ بہت مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو پہلے بات تو میں کلیئر کر دوں، مایوسی کفر ہے۔ آپ کسی چیز سے بھی مایوس ہو جانا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک کفر کی چیز ہے، اور اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ میں آپ کو جو بھی وظیفے بتاتی ہوں اس کا دار مدار نیت پہ، کہتے ہیں نا عبادت، آپ بھی عبادت جو کرتے ہو عبادت، اس کا دار مدار نیتوں پہ ہے نا۔ ہماری نیت جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا ہی ہماری عبادت کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح دوستو جو بھی وظیفہ میں بتاتی ہوں، آپ اللہ پہ پورا یقین رکھ کے پڑھیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا، انشاءاللہ مجھے شفا ملے گا۔ یہ ایک روحانی علاج بھی دیکھیں نا، کہ آپ پہلے اپنے آپ کو تسلی دیں اس بات سے کہ آپ اندر سے چینجنگ لائیں کہ میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ دیکھیں، شفا دینے کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان وسیلہ بنتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو کوئی چیز بتاتی ہوں، میں ڈھونڈ کے لے کر آتی ہوں کہ یہ پڑھ لیجئے یا یہ کر لیجئے، اس سے آپ کو فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرا یہ اللہ پہ عقیدہ پختہ ہے، اور یہ اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، بلکہ یہ ثواب بھی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے آپ اپنا علاج بھی کر رہے ہو، ایک تو ثواب بھی کما رہے ہو اور اپنے مسئلے کا حل بھی نکال رہے ہو۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اللہ پہ یقین رکھ کے دل سے، دل کی گہرائیوں سے عمل کیا کرے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کتنے جلدی آپ کے اندر بہت چینجنگ آئے گی۔ خاص طور پہ آپ کا مزاج چینج ہوگا، کہ جب انسان اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتا ہے نا کہ ہاں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، تو وہ خود ہی مطلب اپنے آپ میں چینجنگ دیکھتا ہے کہ وہ خوش رہنے لگتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں اس میں کامیاب کر دیں گی۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک کیا نام ہے واقعہ سناتی ہوں، کہ میں جب چھوٹی تھی تو میرے عقید اللہ پہ اتنا یقین اتنا پختہ ہے، تو میں اس وقت کیا کرتی تھی کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا یا کوئی بھی ایشو ہو جاتا تھا، مثال کے طور پہ جیسے لائٹ چلی گئی، اب سب لوگ پریشان ہوتے، شدید گرمیوں میں لائٹ چلی جاتی تھی 4 4 5 5 گھنٹے، تو میرا عقیدہ یہ ہوتا تھا، کیا کرتی تھی، ایک تسبیح اٹھاتی تھی، جو دل میں آئے کلمہ مبارک درود شریف، وہ ایک تسبیح پڑھتی تھی، اور میرا عقیدہ یہ تھا کہ میں یہ ایک تسبیح ختم کروں گی، انشاءاللہ تعالی لائٹ آ جائے گی۔ اور یقین جانیے کہ میں قربان جاؤں اپنے رب پہ، وہ جیسی تسبیح میری ختم ہوتی تھی وہ لائٹ آ جاتی تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ وہ ہمارے شیر رگ سے زیادہ قریب ہے، بس مایوس کفر ہے، انشاءاللہ دل لگا کے کرے، 1 مہینے میں فرق آ سکتا ہے، 1 دن میں بھی فرق آ سکتا ہے، 1 گھنٹے میں بھی فرق آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، پلیز میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، تو آپ کو بھی ثواب ملے، مجھے بھی ثواب، تھوڑا بہت ثواب مل جائے۔ اور دوسرا یہ کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، اور میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو گے تو میں ابھی جو ایک اور امپورٹنٹ مسئلے پہ ویڈیو لے کر آ رہی ہوں، جس میں نے بھی ریسرچ کر رہی ہوں اچھی خاصی، وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو فوراً پھر مل جائے گا، ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ ہم سے مس کیسے ہو گیا۔ اور کامنٹ ضرور کریے گا، کامنٹس میں چاہے اچھا لگے یا برا لگے آپ ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی کا سفر 90۔ پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو، تاکہ آپ میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ نوٹیفیکیشن پا سکیں۔ یہ مسئلہ عموماً تمام لڑکے اور لڑکیوں کو ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ تمام میری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے، کیونکہ اس میں نہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لڑکی کر سکتی ہے یا لڑکا کر سکتا ہے، آپ دونوں کر سکتے ہو۔ بس ایک یہ پورے یقین سے آپ یہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے دانے جو چہرے کے ہیں وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے،
اور آپ کے جو نشانات پڑے ہوئے ہیں وہ بھی صاف ہونا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کیا نام ہے، آپ کا چہرہ بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ روحانی علاج کر رہے ہو، مطلب یہ روحانی علاج کر رہے ہو، تو کوشش کریں اپنے غذا میں بھی تھوڑی چینجنگ لے کر آئیں۔ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ہی، فاسٹ فوڈ یا ایسی ہم غذائیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو ہمارا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہمارے چہرے پہ داغ دھبے اور چھائیاں وغیرہ پڑنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ پلیز تھوڑا بہت اپنے نا غذا میں چینجنگ لائیں، فاسٹ فوڈ تھوڑا کم کیجیے، کولڈ ڈرنک وغیرہ میں پینے سے بھی گریز کریں۔ کولڈ ڈرنک میں بہت زیادہ کیمیکلس ہوتے ہیں، اور فاسٹ فوڈ تو زیادہ ہی بہت زیادہ کیمیکلوں سے بھرپور ہوتا ہے، اور کیلسٹرول، ہائی کیلسٹرول ہوتا ہے۔ تو مہربانی کر کے تھوڑا بہت اپنے نا کھانے پینے میں کمی کریں۔ جب وظیفہ اسٹارٹ کر رہے ہو تو کمی کرو گے، انشاءاللہ دیکھنا شفا دونوں طریقے سے ملے گی۔ دوستو یہ عمل ہر پریشانی کے لیے بہت افضل ہے، بس اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھے، عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا۔ عمل کی کامیابی کے لیے چند ضروری ہدایات ہیں جس پہ آپ ضرور عمل کیجیے گا۔ دوستو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، نہ کیونکہ نماز کامیابی کنجی ہے۔ آپ کا ہر عمل کامیاب ہوگا، ہر دعا قبول ہوگی جب آپ نماز پڑھو گے۔ نماز پڑھو گے تو آٹومیٹک آپ جو وضو کرتے ہیں، تو یہ ریسرچ سے بھی سائنس میں ثابت ہوا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وہ 5 وقت جو اپنے چہرے پہ جو دھوتا ہے، یہ اس کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے سے گند نکالتا ہے، اپنے اپنے جسم کے جو اللہ تعالیٰ نے جو وضو میں چیزیں امپورٹنٹ بولی ہیں وہ کرتا ہے، تو اس کی بہت فائدے ملتے ہیں اس کو، روحانی بھی اور نا کیا نام ہے، جسمانی بھی۔ تو بس یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں، نماز پڑھو گے تو آپ ہر چیز میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ دوستو جھوٹ سے اور نشے سے ہمیشہ دور رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، خاص طور پہ جھوٹ۔ جھوٹ تو آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو مہربانی کر کے جھوٹ مت بولیں۔ جھوٹ بولیں گے کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی آپ کی۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ایمان اور توکل اللہ تعالیٰ پہ مکمل ہے۔ یہ میں بات ہمیشہ اس لیے کہتی ہوں کہ آپ اپنا اللہ تعالیٰ پہ ایمان پختہ رکھیں کہ ہاں یہ ہوگا، ہاں یہ ہوگا، انشاءاللہ میرا رب کرے گا، تو دیکھیے گا آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا۔ آپ کا اگر ذرا سا بھی ایمان کمزور ہوا کہ کیا یہ وظیفہ کامیاب ہوگا، یہ ذہن میں آئے گا، میں اتنا کچھ کر چکا ہوں، کیا یہ بھی ہوگا، کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس طرح کے خیالات انسان کے جسم دماغ میں چلتے رہتے ہیں، تو وہ زیادہ افیکٹ آپ کو کریں گے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مایوس کا شکار ہو جاتے ہو، پھر اللہ پہ یقین بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، تو آپ پورا ایمان، یقین، عقیدے سے عمل کرو گے، دیکھنا ایسے کامیاب ہوگے، پھر آپ کہو گے کہ آپ نے مجھے کیا راز بتا دیا کامیابی کا، یہ بہترین راز ہے کامیابی کا۔ آپ اس بات کا خیال رکھیے گا، جو بھی عمل کرو تو اسی وقت شروع کرو روزانہ جس وقت آپ نے عمل شروع کیا تھا۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے آج وظیفہ دوپہر میں شروع کیا، نماز دوپہر کی نماز کے بعد کیا، 100 دفعہ جو پڑھنا کچھ پڑھا تھا تو پڑھا، اس کے بعد ہر روزانہ آپ یہی کریں کہ دوپہر میں پڑھ لیجئے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، وظیفہ ایک ہی طریقہ کار سے پڑھا جائے اس کو ہی وظیفہ کہا جاتا ہے، کہ ایک عمل کو نا لگاتار اسی ٹائم پہ کیا جائے اس کو وظیفہ کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی وظیفہ کرے اپنے ارد گرد حصار بنا لے تاکہ آپ کسی بھی روحانی شے سے محفوظ رکھے، ایسا کرنا ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ روحانی اشیاء کیا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جیسے غصہ آنے لگتا ہے، بہت شدید غصہ آتا ہے، آپ یہ عمل کرنے لگو تو آپ کو تھوڑی بہت ٹینشنیں بھی ہونے لگتی ہیں، یہ ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی کوئی عمل بھاری ہوتا ہے وہ آپ کے شخصیت پر اثر کرتا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور عمل کرنے سے کے بعد بھی 11 مرتبہ پڑھیے، اس سے آپ محفوظ ہیں گے، یہ سار ہو گیا آپ کا۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، آپ کا سار قائم ہو گیا، آپ عمل کریں، اس کے بعد آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کا پورا عمل سیکیور ہو گیا، اور آپ بھی سیکیور ہیں۔ شاندار اور پاورفل عمل یہ ہے، جو لوگ چہرے کے داغ دھبوں
یا دانوں کی وجہ سے پریشان ہو یا تنگ آ چکے ہیں، یہ عمل ضرور کریں، یہ بہت لاجواب ہے، ٹھیک ہے؟ عمل غور سے سن لیجیے گا۔ 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت سنت موقدہ میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ شفا کے لیے شفا کے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ شفا دے گا۔ اور 2 رکعت سنت موقدہ فجر میں ہوتی ہے، ظہر میں ہے، مغرب میں، عشاء میں ہوتی ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی نماز میں پڑھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں عمل۔ 2 رکعت سنت موقدہ میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ النشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل پڑھیں، شفا کے سے مطلب شفا کے سوچ کے، وہی میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس میں آپ خود بھی عمل کریں اور عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا، یقین کے ساتھ عمل کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔